بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ کے گرد نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہوئی تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کے ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی اور اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا۔ جتنا کھینچتی وہ جدا نہ ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہاری میت کو چھوڑ رہی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑ رہی۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی نے فتویٰ دیا کہ چھری سے عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ غسل دینے والی عورت کے ورثاء کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ ایک اور عالم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء کہنے لگے کہ ہم میت خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 رات اسی طرح گزر گئے، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قاضی القضاء کے حیثیت میں تھے۔ وہ لوگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت ایک عورت مری گئی ہے۔ دوسری عورت اسے غسل دے رہی تھی کہ اس عورت کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں۔ 3 دن ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے تو چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی جو نے تہمت لگائی کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس ہے؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا، میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کھڑے ہو کر قرآن مجید پر نظر ڈالی۔ پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے، جو عورت پر ناجائز تہمتیں لگا دیتا ہے پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ سنا دیا، تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں، میں وقت کا قاضی القضاء حکم دیتا ہوں، جلا دو، اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مارے جا رہے تھے۔ 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا۔ 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا۔ جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بہت چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ تہمت تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے۔ خدا کا خوف دلوں سے نکل گیا ہے۔ اسی واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔